السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مختصر پس منظر کے اوپر۔ یہ ویڈیو اسلامی ممالک کی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقع ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ 21 کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 5واں بڑی آبادی والا ملک ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے قدیم دنیا میں وہ علاقے تھے جن میں مہرگڑھ اور وادی سندھ کی تہذیب پنپتی تھی۔ اس علاقے پر یونانی، ایرانی، عرب، ہندو، سکھ، افغان، منگول اور ترک حملاوروں کی حکومت بھی رہی ہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے موریہ، ہخامنشی سلطنت، عربوں کی خلافت، امویہ، منگول سلطنت، مغلیہ سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں 2 حصوں میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ ناظرین اکرام، پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت چلتا ہے۔ اس کے 4 صوبے اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے خطے پر مشتمل ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے، جیسا کہ اس کی فوج دنیا کی 6ٹی بڑی فوج ہے اور یہ اسلامی دنیا کی واحد اور جنوبی ایشیا کی دوسری ایٹمی طاقت ہے۔ اس کی معیشت دنیا میں 27ویں نمبر پر ہے۔ ان سرزمین اور ممالک کے ناموں میں، جس میں لاحقہ شامل ہے، پاکستان کا لفظ سب سے نیا ہے اور کردستان سب سے پرانا نام ہے۔ پاکستان کے مطلب پاک نفسوں کی سرزمین ہے۔ 711 میں اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور میں محمد بن قاسم برصغیر موجودہ پاکستان و ہندوستان کے خاصے حصے کو فتح کرتا ہے اور یوں برصغیر موجودہ پاکستان دنیا کے سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ اور ناظرین اکرام، سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور برصغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی انگریزوں سے کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ تھا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے دوران میں انگریزوں نے کچھ ایسے سکم چھوڑے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 1948 اور 1965 میں کشمیر کے مسئلہ پر 2 جنگوں کے سبب بن گئے۔ پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہیں اور ستان کا مطلب زمین یا وطن کا ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ اب یا کبھی نہیں شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا۔ ناظرین اکرام، لفظ پاکستان اس وقت 5 مسلم علاقوں کے ناموں کا صد نامیہ ہے۔ پے پنجاب، الف خیبر پختونخوا افغانیہ، کاف کشمیر، سین سندھ، تان بلوچستان۔ پاکستان کی دفاع کا ذمہ ملک کے مسلحہ افواج پر ہے، جس کی بنیادی طور پر 3 شاخیں ہیں: پاک فوج، پاک بحریہ، پاک فضائیہ۔ پاکستان کا سمندری ساحل تقریباً 1046 کلومیٹر ہے اور 6774 کلومیٹر زمینی سرحد ہے۔ زمینی سرحد میں سے 2430 کلومیٹر سرحد افغانستان کے ساتھ،
523 किलोमीटर चीन के साथ, 2912 भारत के साथ और 909 ईरान के साथ लगा हुआ है। पाकिस्तान के 96.7% शहरी मुसलमान हैं, जिनमें से तकरीबन 20% अहले तशी, 77% अहले सुन्नत और तकरीबन 3% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन 1% पाकिस्तानी हिंदू और इतने ही पाकिस्तानी मसीह मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अलावा कराची में पारसी, पंजाब सरहद में सिख और शुमाली इलाकों में कबायली मज़ाहब के पैरोकार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 6 जगहें ऐसी हैं जिन्हें आलमी वर्सा होने का एजाज हासिल है। इनकी फहरसत मंदरजा झैल है। मोहनजोदाड़ो के असरियाती खंडर, तख्तबाई और पड़ोसी शहर बहलूल के बुद्धमत के खंडर, शाही किला लाहौर और शालीमार बाग लाहौर, टट्ठा की तारीखी यादगारें, किला रोहतास, टैक्सिला। रियासती निशान दर्जजाइल निशानात पर मुश्तमिल है। चांद और सितारा जो रवाती तौर पर इस्लाम से रियासत की अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। चकोर शील्ड जिसमें मुल्क की 4 अहम संतों की इलामत कुंदा है। शील्ड के इर्द गिर्द फूल और पत्तियां बनी हुई हैं जो वतन अजीज के भरपूर सकाफती माहौल के अक्कासी करती है। अलामत के चारों तरफ बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल इत्तेहाद, ईमान, नज़म, तहरीर है। नादरीन इकराम, पाकिस्तान की ज्यादातर इबादी मुल्क की वस्ती इलाकों में है। मुल्क के जुनूब में ज्यादा आबाद मकामात अक्सर दरियाए सिंध के आस पास पर वाक़या है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका कराची है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। नादरीन इकराम, पाकिस्तान आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद का एक आला मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ सकाफतों से तल्लक रखने वाले लोग मुत्तहद रहते हैं। जहाँ पे हमारी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से एक हमारी कौमी जुबान उर्दू है। इसके अलावा 4 सूबाई जुबानें और बहुत सी और जुबानें बोली जाती हैं।